بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پول کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضوان صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ یہ انڈیا کا ایک یوٹیوبر ہے رضوان صاحب دھرو راٹھی، جو کہ اپنی ویڈیوز کی وجہ سے انڈیا سے تو جا چکا ہے کیونکہ مودی سرکار کے ساتھ اس کے کافی اختلافات تھے. تو پہلے تو وہ اچھی ویڈیوز بناتا تھا، لیکن اس دفعہ ریسنٹلی جو اس نے کل ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، تو یہ تو خیر ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کوئی صحافی نہیں ہے، وہ کنٹینٹ کریٹر ہے، لیکن پھر بھی اس کی ریسرچ کو خاصا مستند مانا جاتا تھا. کل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیصل صاحب، مجھے لگتا ہے کہ دھرو راٹھی ایک اینکر ہے، اس کو یہ ریسرچ اور یہ سارا کچھ کوئی لکھ کے دیتا ہے. ہاں، کچھ ہوتے ہیں اینکر وہ اسکرین پہ آ جاتے ہیں، شکل اچھی ہو تو آپ اسکرین پہ آتے ہیں اور پرامپٹر سے دیکھ کے آپ پڑھتے ہیں. ہاں، تو یہی پرامپٹر سے دیکھ کے ڈفرینٹ قسم کی ریسرچ کرتا ہوگا، جو ہسٹری سے اس کو کاپی پیسٹ ملتی ہوگی وہ کاپی پیسٹ کر کے وہ بول دیتا ہے آ کے. اب اس کی پوری یہ پاکستان کے اگینسٹ جو ویڈیو ہے پوری کاپی پیسٹ ہے. ہاں، اس نے چیٹ جی پی ٹی سے یا کہیں سے بھی کچھ ایک بتایا، اس کو مدعا بتایا کہ یہ مدعا ہے، انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے اس کو جو کانٹینٹ دیا وہ سارا کانٹینٹ اس نے منوان بول دیا. تو میں اس کو کوئی ریسرچر نہیں مانتا، کوئی بڑا یوٹیوبر نہیں مانتا، کانٹینٹ کریٹر وہ ہوتا ہے فیصل صاحب جس کی اپنی کوئی بات ہو، اپنی کوئی ورتھ ہو، اپنا کوئی اوپینین ہو. اس کا کوئی اوپینین ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دھرو راٹھی سے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مجھے تو یہ غلط فہمی نہیں تھی، لیکن پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ ارنب گوسوامی یا گوبر آریہ سے یہ مختلف ہے. تو یہ بھی وہی نکلا اور انہی کی کاپی نکلا. اور پنجابی میں اس کو کچھ کہنا چاہوں گا، کہہ دوں؟ جی وائی ناٹ. در فٹے منہ. اور رضوان صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا کہ ارنب گوسوامی اور گوبر آریہ جو ہے ان سے اس کو مختلف سمجھا جاتا تھا. یہ خود بھی چونکہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا اور اس وقت اس کی باتیں جو تھی وہ کچھ سر پیر والی ہوتی تھیں. کل جس طرح اس نے اپنی ویڈیو میں بار بار اپنی ویڈیو میں ذکر کیا کہ پاکستان میں ٹیرر کیمپس، اور پھر اس نے کہا جی کہ انٹیلیجنس کی جو مستند ان کی اطلاعات تھی اس کے اوپر یہ آپریشن کیا گیا. ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جو ٹی آر ایف تھا اس کو اس نے لشکر طیبہ کی ذیلی شاخ قرار دیتے ہوئے اپنی طرف سے، جیسا کہ 26 فروری کو ان کی پریس ریلیز میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ انہوں نے اس حملے سے انکار کر دیا تھا، اس کی تردید کر دی تھی. تو ویسے اگر یہ گودی میڈیا چلاتا رہتا ہے تو کل تو اس نے خود گودی میڈیا کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ دیا. فیصل صاحب، جو گودی میڈیا نا وہ بولتا ہے 100% جھوٹ. وہ جھوٹ میں پانی میں پانی ملاؤ تو پانی ہی رہے گا نا، وہ جھوٹ میں جھوٹ ملاتا ہے. دھرو راٹھی نے 10% سچ میں 90% جھوٹ ملایا. تو اس کی پچھلی ویڈیوز میں وہ شاید یہ ہوتا ہے 10%. اب میں کچھ سچ جو اس نے کچھ چیزیں جو کہ اس نے حقائق کو اٹھائے پھر ان کو تروڑا مروڑا، اس کی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان بھی لشکر طیبہ جیش محمد پہ پابندی لگا چکا ہے، قلعہ قرار دے چکا ہے. جی حافظ سعید پاکستان میں سزا یافتہ ہے، جیل میں ہے، کوٹ لکھپت جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، 31 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. یہ فیکٹ ہے. اس فیکٹ کو اس نے اٹھایا، توڑا مروڑا اور اپنی سائڈ سے پیش کر دیا کہ جی چونکہ لشکر طیبہ کا ایک بیس کیمپ تھا مرید کے، اور اس کے بھی میں کچھ حقائق درست کرنا چاہوں گا. یہ لشکر طیبہ کیسے بنی؟ یہ جیش محمد کیسے بنی؟ کیا کوئی زمین سے اٹھ کے بن گئی؟ یہ تو کشمیر کی تحریکیں ہیں. جب انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی 1985 میں، 1 لاکھ لوگوں کو وہاں قتل کیا، تو وہاں ریئیکشن آنا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 1 لاکھ لوگوں کو مار دیں بھیڑ بکریوں کی طرح اور وہاں کوئی ریئیکشن آئے؟ تو وہاں سے ریئیکشن آیا اور پاکستان اول روز سے پاکستان اس بات پہ کھڑا ہے کہ جو کشمیر ہے یہ ایک انٹرنیشنل قسم کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کیے بغیر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آگے جا ہی نہیں سکتے. اور آپ سوچیں کہ اسی مسئلے کی وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کیسے مدد نہ کرتا اپنے کشمیری بھائیوں کی؟ ہم نے کی مدد. جب انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں داخل کی، یونیلیٹرلی آ کے اقوام متحدہ میں جا کے مانا، پنڈت جواہر لال نہرو نے مانا کہ ہم کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ کروائیں گے، استصواب رائے جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں دونوں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہاں استصواب رائے ہوگا، پلیبیسائٹ ہوگا، جو وہاں لوگوں کی مرضی ہے وہ ڈسیزن ہوگا. اس کو پھر انہی انڈیا والوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا نا. اپنی فوجیں اس پہ پاکستانی کشمیر میں کہاں ہے پاکستانی وہ ماننے کے علاوہ آرٹیکل 370 کو بھی انہوں نے ختم کیا. فیصل صاحب میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، 1985 کی بات کر رہا ہوں. جب انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کی کشمیر میں تو اس کا ریئیکشن نہیں آنا تھا.
उसका रिएक्शन आया, ध्रुव लाठी साहब आप बड़े रिसर्चर, आपका रिसर्चर जो है, मैं उसको कहना चाहूंगा, ध्रुव लाठी तो बेचारा एंकर है ना, इसको तो समझ नहीं है। रिजवान साहब बेशक वो एंकर है, लेकिन यार इतना तो अक्ल रखता है ना कि कुछ भी बेवकूफ गधा है, ये गधा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके रिसर्चर को मैं कहना चाहूंगा, जो इसका रिसर्चर जो थोड़ा बहुत जर्नलिस्टिक जिसको एथिक्स आते हैं, उसको थोड़ा सा इसको बताना चाहिए था कि गधे साहब ये हकाइक है। 1985 में हमने अपनी फौजें दाखिल की थी, उन फौजों को दाखिल करने के बाद वहाँ कश्मीर के अंदर रिएक्शन आया, उस रिएक्शन में लश्कर तैयबा भी थी इन्वॉल्व, जैश ए मोहम्मद भी थी, बाकी भी बहुत सारी हरकतुल मुजाहिदीन बड़ी तंजीमें थी। फिर मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर पकड़ा गया, 1999 में त्यारा हाई जैकिंग हुआ, बड़ा मशहूर वाकया है, वो भी एक इशू था। उसके इंडिया ने उसको छोड़ा, वो पाकिस्तान वापस आया, और पाकिस्तान आके कोई पाकिस्तान ने उसको कोई काम नहीं करने दिया, पाकिस्तान ने कोई काम नहीं करने दिया उसको। ये जैसे खामखा की खबरें लगा रहा था कि पाकिस्तान में बड़ा वो काम कर रही है तंजीम, कहाँ है ये इनके कैंप्स। रिजवान साहब यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूंगा कि ध्रुव राठी तो ये टेरर कैंप्स का है हमारी मस्जिदों को, क्योंकि उनका जो गोदी मीडिया है वो भी तो मस्जिदों के मलबे दिखा रहा था ना, उसके अंदर उसने कोई ग्रेनेड, कोई मिसाइल, कोई क्लैशनकोव्स नहीं दिखाए, कुछ था ही नहीं ना। तो यार रिजवान साहब अगर ये लश्कर तैयबा और इनको ये बार बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं जिनको पाकिस्तान ऑलरेडी कालादम करार दे चुका है, तो यार इनकी जो ये शिव सेना है, ये आरएसएस है, ये दहशतगर्द नहीं है, तो यही तो छुपाया, ये दहशतगर्द नहीं है, यही तो झूठ है, ये सबसे बड़े दहशतगर्द तो यही है जी। क्योंकि जो इनके तमिल टाइगर्स हैं जो श्रीलंका में जाके करते हैं, यार ये बीएलए को बलूचिस्तान में सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान तहरीक पूरी, ठीक है, खालिस्तान तहरीक, तो इनको आप दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहे? ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुसलमानों को ये दहशतगर्द कहते हैं। मसला ध्रुव राठी जैसे लोग जिनको कम से कम 2 करोड़ 80 लाख के करीब उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी जो इस गोदी मीडिया की तरह ये इस तरह की बकवास बेवकूफ है, उनको अनफॉलो करो। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसने व्यूज के लिए किया या इसका ये नैरेटिव एकदम से क्यों बदला? क्योंकि जाहिर है इसकी कोई ना कोई रिसर्च तो मुझे इसमें बिल्कुल नजर ही नहीं आई है, इसने तो एज इट इज गोदी मीडिया वाला नैरेटिव ही बयान किया। मुझे लगता है कि ये वापस इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्योंकि गोदी मीडिया की तो साख तबाह हो गई ना इस टाइम पे। आप देखिए ना, अभी जो उन्होंने झूठ बोले, जो पाकिस्तान के हवाले से बातें की, वो तो साख तबाह हो गई। अब नरेंद्र मोदी को जरूरत है ऐसे लोगों की जिन पे थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद था, इसको भी यूज करने की कोशिश की गई है। इसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है। व्हाइट वॉश क्या, इसको वापस लाएंगे, इसकी इस तरह की खबरें, इस तरह के नैरेटिव फैलाएंगे जिसमें ये शो किया जाएगा कि हमने तो पाकिस्तान पे बड़े अटैक कर दिए, बड़ा पाकिस्तान को बैक। अगर एक और बात में इस ध्रुव राठी साहब की गोश गुजारना चाहूंगा, इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया पूंछ में फलां जगह पे, कुछ बच्चे, देखिए मैं इसके हक में नहीं हूँ, जहां भी कहीं पे अटैक होता है बच्चे खवातीन मुबर्रा है। ध्रुव राठी साहब मैं आपकी तरह डंडी नहीं मारूंगा, अगर कहीं ऐसा वाकया हुआ है तो वो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन तो 7 साल का जो इर्तजा है, मैं बात ये बच्चा नहीं था, बात यही कर रहा हूँ किस चीज के रिएक्शन में वो हुआ। क्या आपने इर्तजा को नहीं मारा? क्या उसके दूसरे भाइयों को नहीं मारा? क्या बाकी मासूम? आप एक साइड पे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इंडिया ने जो मिसाइल मार के बच्चों को मारा उसको आप छुपा गए। इंडियन आर्मी तो सरासर ये तो दहशतगर्दों की एक ये तो जथा है, इसको शर्म नहीं आती, इसको जरा सी हया शर्म, कोई थोड़ा सा इंसान के अंदर एक यार इंसान का ज़मीर होता है ना, इसका पूरे मुल्क को शर्म नहीं आती, इसकी जो आर्मी है उनको शर्म नहीं आती। उन्होंने सिविलियंस पे पहले उन्होंने अटैक किया, और अगर पाकिस्तान अग्रेसर है जिस तरह इसने कहा कि वो हमेशा सीज फायर की वायलेशन करता है, हमेशा सीज फायर को तोड़ता है, अगर पाकिस्तान अग्रेसर है तो इंडिया पहल क्यों करता है? सवाल तो ये पैदा होता है। इस भाई साहब ने ये क्यों नहीं बताया कि जाफर एक्सप्रेस किसने करवाया? पाकिस्तान अग्रेसर है, जाफर एक्सप्रेस इसके बाप ने करवाया था या इसकी, मैं कुछ और कोई गलत बात नहीं, तो ये रॉ ने करवाया सर, और किसने करवाया? तो क्यों नहीं ये बोला रॉ ने करवाया? उसने बोला क्या पाकिस्तान ने उसके बाद अटैक किया था इंडिया के ऊपर? हमने भी एक फैक्ट एंड फिगर के थ्रू हम एहतजाज अपना हमने रिकॉर्ड करवाया। देखो यार इंडिया के ऊपर और खसूसी तौर पे जो रॉ है इसके ऊपर तो पाकिस्तान के इतने निहत्ते लोगों का खून है ना, जिसमें बच्चे तो शामिल है। एपीएस किसने करवाया? कुलभूषण यादव कहां से आया? उसकी तस्वीरें लगाना या भूल, एक और जासूस पे भी आ गया, निकल गया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और जासूस भी ईरान से इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और वो पकड़ा जा चुका है। तो ये भाई साहब ने उनका नाम क्यों नहीं लिया कि यार हम भी दहशतगर्दी कर रहे हैं? जरा थोड़ा सा, लेकिन भाई तो ये फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं ना, उसको फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं। इनके बाप का मुल्क है जहां फ्रीडम फाइटिंग हो रही है, वो जाहिर है इसको यही पाकिस्तान है, इसकी तरफ मैली आंख से निकलो। नहीं, लेकिन ये गलतफहमी दूर हो चुकी है ना, इनकी ये गलतफहमी दूर हो चुकी है ना, ये गलतफहमी हमने बड़े अच्छे से दूर कर दी। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो जिस चक्रों में ना कि मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा, मोदी साहब या गोदी साहब की गोद में बैठ जाऊंगा और मुझे कोई मोदी की गोदी में बैठना है
اور مجھے کوئی ٹی وی چینل اٹھا لے گا میں بھی اسکرین پہ آ جاؤں گا, یہی شوق ہے اور کوئی شوق نہیں ہے. یار تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جیسے احمق کو ابھی بھی کسی اسکرین کی ضرورت رہ گئی تھی؟ یار دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جیسے مودی کی موت آئی, وہ جیسے آپ کہتے تھے کہ مودی نے بڑا انٹلیکچوئل اپنے آپ کو مانا جاتا نا, میرے جیسے لوگ مانتے تھے کہ یار بڑا پولیٹیشین ہے اور انڈیا میں بڑا مقبول ہے. میں تو آپ کو کہا تھا ذہنی مریض ہے. اس نے بھی بم کو لات ماری اور ثابت کیا کہ وہ ذہنی مریض ہے. اب اس نے بھی ثابت کر دیا, اس نے ایسی چول ماری ہے, تو یہ بھی کل کو سوچے گا کہ یار میری اتنی مقبولیت تھی, اتنا میرا اچھا کانٹینٹ لکھ کے دے رہا تھا مجھے, جو میرا ریسرچر ہے, جو تھوڑی 2-3 لوگوں کی ٹیم ہے اس کے پاس, شاید زیادہ لوگوں کی ٹیم ہے جو اس کو اچھا کانٹینٹ لکھ کے دے رہی ہے. بڑے لوگ اس کو سنتے تھے اور اس کی ویڈیو کو مستند مانتے تھے. اس کی جو ٹیم تھی اس میں پروفیشنل لوگ تھے. یہ یا تو انڈین گورنمنٹ نے اس کو اپروچ کیا یا خود اس کا واپس انڈیا آنے کو دل کر رہا ہے. میرا خیال پتہ نہیں اس کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, یا شادی کے لیے آنا چاہ رہا ہے انڈیا میں. کوئی ایسا مقصد ہے اس کے ہڈن, کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے یہ واپس انڈیا آنے کے چکروں میں ہے, اور انہی چکروں میں آ کے اس نے یہ حماقت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اس ویڈیو کے بعد بھی ظاہر پاکستان سے بھی اس کی اچھی خاصی ویورشپ تھی اور دیگر مسلم ممالک سے بھی تھی, اور یہ مسلمانوں کو اسپیشلی جو ہے وہ دہشت گرد کہہ کر کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ویورشپ پہ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیں اگر تو جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ تو اب اس کو نہیں دیکھیں گے, وہ تو ایکسپوز ہو گیا نا. دیکھیں انڈیا میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں وہ کبھی مودی کو دوبارہ ووٹ نہیں دیں گے, اور مودی کا اقتدار میں آج پھر اس کو ضرور راٹھی تو چاہے نیچے اپنا جتنا مرضی زور لگا لے مودی کو بچانے کے لیے, مودی گیا فنش, ٹاٹا بائے بائے, مودی گیا. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ارنب گوسوامی, گورو آریہ, جی ڈی بخشی, یہ دھرو راٹھی, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے نمونے اور جوکرز تھے ان میں ایک بندے کا اضافہ ہو گیا. یہ بات آپ نے کی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے گودی میڈیا کی وجہ سے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹ دیا تھا, تو اب سوشل میڈیا بھی ان کے انفلوئنس میں آ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیسے لگے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ لگا, لیکن سوشل میڈیا کے بہت سارے یہ دیکھیں تماشا دیکھ, پروین سوامی ان کے چکروں میں نہیں آئے گا, جو پڑھا لکھا آدمی, کرن تھاپر ان کے چکروں میں نہیں آئے گا. اگر برکھا دت چکروں میں آ گئی ہے تو الگ بات ہے, اس کا بھی اس کے چہرے سے بھی نقاب اتر گیا. اور آج اینڈ میں اختتام کرنا چاہوں گا جی دھرو راٹھی صاحب کے لیے. میں کہا دھرو راٹھی در فٹے